تبارک و تعالی اس آیات کریمہ میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ اے لوگو، میں مختصر بات کر کے تلاوت کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ اے لوگو، کبھی یہ مت سوچنا کہ کسی کی بیٹی ادنا ہے، کسی کا بیٹا ادنا ہے، اپنے کو اہمیت دی، دوسرے میں نقص نکالا۔ اس چیز سے مختصر بات کر کے ختم کر رہا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ اللہ اس چیز میں اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، کسی کو برا نہیں کہنا، کسی میں نقص نہیں نکالنا۔ پھر ہاں دوسری بات جو اللہ نے کہی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہر وہ شخص جس کے اندر تقویٰ ہے وہ دوسرے سے بہتر ہو سکتا ہے۔ باقی اللہ پاک نے ہر انسان کو جب بنایا، بڑی عجیب بات علماء نے لکھی، کہتے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو تخلیق دی کن سے، زمین کو تخلیق دی کن سے، ہر شے کو بنایا کن سے، لیکن جب حضرت انسان کی باری آتی ہے پھر اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، میں نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا ہے۔ پھر اللہ اس کی تخلیق کے بعد قسمیں کھاتے ہیں، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا۔ تو میرے دوستو، بات بھی چلے گی انشاءاللہ، تو میں اپنے معزز مہمان کو دعوت دیتا ہوں، جناب حافظ رضوان صاحب آئیں، وہ اس بابرکت محفل کا اپنی تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں۔ حافظ رضوان صاحب، اگر وہ قرآن کے حوالے سے بہت خوبصورت بات کہنے لگا ہوں۔ انڈیا میں ایک بچہ پیدا ہوا، جب وہ پیدا ہوا وہ دن رات روتا تھا۔ ایک اللہ والے آئے، انہوں نے آ کے ان کے والد کو کہا بھئی آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر میں اللہ نے بچے کی پیدائش کی۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ مجھے مبارک دے رہے ہیں، لیکن ایک چیز سے بہت پریشان ہے۔ کہنے لگے پریشانی کس بات کی؟ بولے کہ جب سے پیدا ہوا دن بھی روتا ہے، رات بھی روتا ہے، اب اس معاملے کی سمجھ نہیں آتی یہ روتا کیوں ہے۔ اللہ والوں کی آنکھ بڑی کمال ہوا کرتی ہے۔ انہوں نے ساری بات کی تفتیش کی، پوچھنے کے بعد ان کو پتہ چلا، کہتے ہیں کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے ان کی والدہ روز ایک قرآن ختم کیا کرتی تھی۔ اب وہ دنیا میں تشریف لائے، وہ ایک وقت کے ولی بنے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دن بھی روتے رات بھی روتے۔ اب ان بزرگوں نے یہ واقعہ سننے کے بعد اس بچے کے کان کے ساتھ اپنے منہ کو لگایا، پہلے دائیں کان کی طرف پھر بائیں کی طرف۔ اب وہ بچہ جو زار و قدار رونے والا تھا، دن رات رونے والا تھا، اب وہ جب حضرت نے بائیں کان سے منہ پیچھے کیا وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا حضرت یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے بھئی آپ دیکھیں، ہر نشئی کا ایک نشہ ہوتا ہے، اس بچے کا نشہ جو تھا قرآن کا تھا۔ جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اس کی ماں اس کو قرآن سنایا کرتی تھی، یہ محظوظ ہوا کرتا تھا۔ اب اس کو قرآن کی
تلاوت نہیں سنائی جا رہی، اس وجہ سے آج یہ پریشان ہے۔ میں نے اس کے دائیں طرف قرآن کی آیت پڑھی، جب میں نے بائیں طرف قرآن کی آیت پڑھ کے ختم کی یہ بچہ خاموش ہو گیا۔ یہ قرآن سے لگاؤ ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک ہمیں بھی ایسا قرآن سے عشق اور لگن عطا فرمائے۔ ہماری تو زندگیوں میں قرآن ہونے کے باوجود بھی یقین جانے اجاڑ بن گیا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آج وہ میلے کا ماحول ہے، بن بلائے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ ایک ہی سواری کے اندر عورتیں بھی سوار ہیں، اسی سواری کے اندر بچے بوڑھے مرد سوار ہیں، لیکن جب باری آتی ہے خدا کے قرآن کی فرمان کی، یہی لوگ ہیں پھر وہ بھاگتے ہیں۔ فکر کرنی چاہیے ہمیں اپنے ایمان کی۔ میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں، جناب عمر اقبال صاحب کو، کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا ہدیہ انعام پیش کریں۔ عمر بھائی نعت پڑھ رہے تھے، میرے ذہن میں وہ بات چل رہی تھی کہ ایک وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے کہا کرتے تھے کہ اے حسان مجھے ذرا نعت تو سناؤ۔ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، نبی کی نعت پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ میرے دوستو، بات یہ نہیں ہوتی کہ مجمع زیادہ ہوگا تو سبحان اللہ کہیں گے۔ ہم جتنے ساتھی موجود ہیں یقین جانیں، اگر سبحان اللہ زور سے کہیں میلے والے واپس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جتنے ساتھی ہیں آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر رہے تھے اپنے اشعار میں۔ جناب صدیق اکبر کی وہ ذات ہے جس نے اپنی ذات کو نبی کی ذات پہ مٹا دیا۔ آقا نے کیا چاہا، صدیق نے وہ چاہا۔ آقا نے کیا مانگا، صدیق نے وہ دے دیا۔ جب آقا نے کہا صدیق سفر پہ چلنا ہے، آقا میں حاضر ہوں، صدیق مال کی ضرورت ہے، آقا میں حاضر ہوں۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری تو ایسی خواہشات ہیں، مال میرا ہو، ہاتھ آپ کا ہو، بیٹی میری ہو، یا رسول اللہ وہ بہو آپ کی بنے، بیوی بستر آپ کا بنے۔ پھر ہوا بھی ایسے، صدیق اکبر نے جتنا مال تھا نبی کے قدموں میں حاضر کیا ہے۔ پوچھا نہیں یا رسول اللہ کہاں پہ لگایا، یہ نہیں پوچھا، اتنا مال تھا گیا کہاں، لا کے نبی کے قدموں میں رکھا۔ پھر حضرت عمر بھی لائے تھے، حضرت عمر سے پوچھا عمر کیا لائے ہو، فرمایا یا رسول اللہ آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا آپ کے قدموں میں لایا۔ جب باری آئی صدیق اکبر کی، صدیق اکبر سے پوچھا صدیق کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیواروں کے سوراخوں میں بھی دیکھا، اگر کچھ ہو وہ نبی کے قدموں میں لاؤں، پھر گھر میں کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ ایسا عشق، ایسی لگن، ایسا قرب، ایسی محبت، ایسی مودت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میں حائل نہیں ہونا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے معزز مہمانوں کے آنے سے پہلے یہ تھوڑا حال بھر جائے، اس لیے میں تھوڑا ٹائم آپ سے لے رہا ہوں۔ میں اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں، جناب میری مراد وقاص ناصر صاحب، وہ جو اپنے دل سے پسند کریں وہ ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ جناب جسے زبان اللہ نے عطا کی اور پھر ہے بھی سلامت، اس کی ذات کا نعرہ بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر۔ جس کے بازو اللہ کے لیے اٹھ سکتے ہیں وہ اٹھائے نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا بھئی، تھوڑا محسوس ہوا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔
میں حضرت کو دعوت دوں گا، میرے ایک بھائی خالد صاحب اور مولانا سعید صاحب کا تھوڑا ٹائم ہے، اس کے بعد حضرت کی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ میں ایک دو واقعات شادی کے متعلق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اتنی دیر میں ہو سکتا ہے کچھ اللہ کے اور مہمان تشریف لے آئیں۔ ہم نے قرآن سے پوچھنا ہے کہ قرآن یہ بتاؤ کہ ہماری ازدواجی زندگی کیسی ہو، ہم نے رشتہ کیسا کرنا ہے۔ چلیے، خدا اور قرآن ایک ہیں۔ خدا نے کہا، قرآن میں لکھا گیا، جو قرآن میں ہے وہ خدا بول رہا ہے۔ قرآن سے پوچھا گیا کیا لڑکی خوبصورت ہو، قرآن بولا نہیں۔ قرآن سے پوچھا گیا کیا لڑکا مالدار ہو، فرمایا نہیں۔ تاجر نہیں، بڑے رقبے والا، بڑی پوسٹ والا، بڑے مرتبے والا، کوٹھیوں بنگلوں والا، گاڑیوں والا ہو، قرآن کا جواب آیا نہیں۔ اللہ کے قرآن تو بتا کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن بولا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، کہ دیکھنا اس کا عقیدہ درست ہو، مشرک نہ ہو، کالا ہو چلے گا، لنگڑا ہو چلے گا، غریب ہو چلے گا، اس کا در بر گر نہیں ہے چلے گا، مال و زر نہیں ہے چلے گا، پیسہ مال و متاع نہیں ہے چلے گا، کیا ہو؟ عقیدہ درست ہو۔ ہمارے اندر بھی یہ بات آنی چاہیے۔ خدا را اس چیز پہ غور کریں، ہمارے جو اندر چیز بس چکی ہے، سب سے پہلے ذات، پھر سٹیٹس، پھر معیار، پھر کنبہ، قبیلہ، حسب، نسب۔ لوگ کیسے ہیں؟ جاتے ہوئے کو پانی پیش کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی گوشت وغیرہ بھی بناتے ہیں کہ نہیں؟ یہ قرآن سے چیزیں ثابت نہیں۔ مہمان نوازی، اچھے اخلاق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہمیں ملتا ہے۔ میرے دوستو، میں ایک واقعہ آپ کے ایمان کو گرمانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، شادی سے متعلق ہے۔ اس کے اندر آپ نے اخذ کرنا ہے کہ شادی کا معاملہ کیا ہے، کہ اللہ پاک نے اور نبی علیہ السلام نے عورت اور مرد کا، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس۔ لباس جو ہوتا ہے سردی میں بھی حفاظت کرتا ہے، گرمی میں بھی حفاظت کرتا ہے۔ بہرحال میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا اونٹ جو ہے دیوانہ ہو گیا، بات نہیں مانتا، میں جو کہتا ہوں مجھے کاٹنے کو آتا ہے، میں چارہ ڈالنے جاتا ہوں مجھے پکڑنے کو آتا ہے، یا رسول اللہ چلیے نا اس کو سمجھائیے۔ صحابہ ساتھ ہیں، نبی کی ذات گئی اس مکہ کے گلیوں میں، اس مدینہ کی گلیوں میں جہاں پہ اس نے اپنے اونٹ کو بند کیا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام اس جگہ پہ پہنچے، اس مقام پہ پہنچے، کہا اونٹ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ، میں نے کمرے میں بند کیا تھا، ہر کسی کو کاٹتا تھا، میں نے اس لیے اس کو محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دروازے کو ذرا کھولو تو صحیح۔ اس نے دروازہ کھولا، صحابہ پریشان ہو گئے کہیں یہ اونٹ نبی علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ یا رسول اللہ آپ ذرا دھیان سے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے اشارہ کیا کہ ذرا رکو۔ دروازہ کھولا، اب اونٹ نے کیا دیکھا کہ میرے پاس کون آیا ہے؟ بدر الدجا، شمس الضحیٰ، علت کائنات، مقصود کائنات، وجہ کائنات، آمینہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، جب دیکھا کہ سامنے ہے، اونٹ نے کچھ نہیں کیا، اپنا سر لایا نبی کے قدموں پہ رکھ دیا۔ صحابہ اکرام نے یہ ماجرا دیکھا،
صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا میری شریعت میں یہ جائز نہیں۔ تو یہ بات جو مسئلہ یہ واقعہ سنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ کتنی محبت کی بات ہے، کتنی الفت کی بات ہے، کتنی چاہت کی بات ہے۔ آخری بات، حضرت ربیہ بن کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے۔ وضو بھی کوئی نماز کا نہیں تھا، وضو بھی تہجد کا کرواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو فرما لیا، آپ نے کہا ربیہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں، متاع نہیں، میرے پاس مکان نہیں، کوئی مال و زر نہیں، یا رسول اللہ مجھے بیٹی کون دے گا؟ نبی علیہ السلام نے دوسرے دن بھی کہا ربیہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ پھر وہی جواب دیا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں، مجھے بیٹی کون دے گا؟ تیسرے دن حضرت ربیہ سے نبی علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ ربیہ تو شادی کیوں نہیں کرتا، جبکہ ان کے خیال میں تھا اگر آج نبی علیہ السلام نے مجھے شادی کا کہا میں کہوں گا یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے وضو کیا، اپنے معاملات میں مصروف ہو گئے۔ اب حضرت ربیہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کہیں اور میں کہوں کہ یا رسول اللہ آپ شادی کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں مصروف ہیں۔ حضرت ربیہ وضو کروایا اور چلتے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ نبی آواز دیں میں کہوں یا رسول اللہ میری شادی کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے تب تک حضرت ربیہ سے شادی کا نہیں بولا جب تک وہ دروازے سے تھوڑا باہر نہیں گئے۔ حضرت ربیہ نے جب دروازے سے مڑ کے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا مسکرائے، حضرت ربیہ کو کہا ربیہ میرے پاس آ جاؤ۔ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ آپ کر دیجئے، میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے وسائل نہیں، مجھے کون دے گا؟ آپ نے فرمایا فلاں قبیلے کا ایک بادشاہ ہے، تاجر ہے، بڑا ہے، اس کے پاس جا کے کہے مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، مجھے اپنی بچی کا رشتہ دے دے۔ نبی علیہ السلام کا یہ پیغام لے کے حضرت ربیہ اسی شخص کے پاس پہنچے۔ وہ دیکھ کے کہنے لگا، اپنی بیوی کی طرف دیکھا، اس کی بیوی نے اپنے خامند کی طرف دیکھا، جواب دیا تم جاؤ میں نبی سے خدا کے ملوں گا۔ میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی بچی کا ایمان دیکھو۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ربیہ نے ان کے ماں باپ کا یہ پیغام نبی علیہ السلام کی طرف لے کے چلنا ہی تھا کہ پردے سے وہ لڑکی بولی جس کے لیے نبی نے بھیجا تھا، جس کے نکاح کے لیے نبی نے بھیجا تھا، کہنے لگی اماں ابا اس کو روکو، نبی نے بھیجا ہے، اس کو ایسے نہیں جانے دینا، میں چاہتی ہوں نبی کی بات پہ میرا تن من دن قربان ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نبی نے بھیجا ہے مجھے اس کے سپرد کرو، وہ جانے میری ذات جانے۔ تو میرے دوستو یہ وہ باتیں ہیں اگر ہم اپنے اندر لے آئیں۔ آپ دیکھیں آج لڑکیوں کا معیار بہت بلند ہوتا ہے، چاہے وہ خود کچھ نہ ہو، لیکن اس لڑکی کے ایمان کو دیکھیں۔ کہا کہ میرے نبی نے بھیجا ہے، میں اس کو خالی نہیں جانے دوں گی۔ فرمایا رکو میں بھی آپ کے ساتھ چلتی۔ تو میرے دوستو اللہ پاک ہماری ماؤں بہنوں، ہمارے بھائیوں، بلکہ پوری امت مسلمہ میں ایسا ایمان لے آئے، ایسا اعتقاد لے آئے، ایسی حقیقت لے آئے، ایسی محبت لے آئے۔ نبی علیہ السلام کی جو واقعات ہیں ان کو اپنے دل میں ہم بسا لیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو سکے۔ میں اپنے مہمان کو دعوت دیتا ہوں، جناب خالد اقبال صاحب۔